اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. سابقہ آیات میں جیسا کہ ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے آیت استخلاف کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور عمل کیے بہت اچھے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ان کو ہم زمین میں خلافت عطا فرمائیں. اور خلافت کے ساتھ اللہ نے یہ بھی ساتھ بشارت عطا فرما دی کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ہم دین کو تمکین فی الارض نصیب فرمائیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور خوف کے بعد ہم امن قائم فرما دیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے وعدہ فرمایا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے لیے. تو جیسا کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے تو خلفاء ہوتے تھے انبیاء میں سے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ نے لفظ خلیفہ کا اطلاق فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفۃ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی خلیفہ کا لفظ اطلاق فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اسی طرح قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پہ اس کا ذکر آیا ہے. تو اب چونکہ نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے ختم فرما دی کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، تو اب وہ استخلاف جو ہے آپ کی امت میں، آپ کے صحابہ میں، آپ کی امت میں قیامت تک ہوگا. تو یہ ہمارا اور تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک نے نص میں منسوخ کر کے کسی خلیفے کا نام نہیں لیا، لیکن اشارات ہوتے ہیں. اور ان آیات کے مطابق کہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر محدثین ائمہ فقہاء اور علماء نے فرمایا کہ آیت استخلاف سے خلفائے راشدین کی خلافت جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابی بکر، ان کے بعد سیدنا عمر اور ان کے بعد سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اللہ کا جو وعدہ تھا وہ حضور کی زندگی میں بھی اللہ نے اس کا کچھ حصہ پورا فرما دیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ فتح ہو گیا. اللہ کی رحمت سے خیبر، بحرین، یمن، جزیرہ عرب کا کافی حصہ جو تھا وہ فتح ہو گیا اور اسلام کا پرچم لہرا گیا. پھر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد پورے جزیرہ عرب پر پوری طرح کا استحکام، پوری طرح کا نفاذ اسلام جاری فرمایا. اور آپ نے پھر لشکر بھیجے کفار کے مقابلے کے لیے. ایک لشکر کا قائد حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور آپ کو انہوں نے بھیجا بلاد فارس کی طرف. حضرت خالد بن الولید نے کافی علاقے فتح فرمائے اور کفار میں سے کافی لوگ جو تھے وہ مارے گئے. اور دوسرا لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بھیجا شام کی طرف.
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ اور تیسرا لشکر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر بلاد مصر کی طرف بھیجا تو اللہ نے ان کو بھی کامیابیوں سے نوازا۔ تو یہ تمام علاقے جو تھے وہ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں فتح ہوئے، اسلام قائم رہا، امن قائم رہا، دین کو تمکن ملا، استحکام ملا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت ابو بکر کے دل میں الہام فرمایا اور آپ نے اپنی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد فرمایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو اللہ نے آپ کی دور خلافت میں بلاد شامیہ کا پورا علاقہ فتح ہو گیا، بلاد مصر کا پورا علاقہ فتح ہو گیا، اور اکثر جو تھا فارس کا علاقہ فتح ہو گیا، اور کسریٰ کی کیسریت جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور وہ الٹے پاؤں چلتا چلتا اپنے مملکت کے آخری حدوں میں جا پہنچا۔ اسی طرح کیسر روم کا دبدبہ اور شوکت بھی ختم ہو گئی، اور وہ ہٹتے ہٹتے بلاد شام سے قسطنطنیہ تک جا پہنچا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اللہ نے فتوحات کا اور شوکت اسلام کا ایسا نظارہ دیکھا کہ جو چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین داماد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت میں متمکن فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ماشاءاللہ بلاد مغرب تک فتوحات پہنچے، آپ کے زمانے میں اندلس تک فتوحات پہنچے، آپ کے زمانے میں قبرص تک فتوحات پہنچے، اور اگر مشرق کی جانب دیکھا جائے تو اقصی بلاد سین یعنی چین کے آخر تک آپ کے زمانے میں فتوحات پہنچے۔ اور اسی طرح کسریٰ جو تھا وہ مارا گیا اور اس کی شان و شوکت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح مدائن عراق، اسی طرح خراسان، اسی طرح اہواز، یہ سارے کے سارے علاقے جو تھے حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جمع قرآن کا عظیم الشان کام جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں آ کے تمام ہوا، یعنی اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ قرآن جمع کرنے کا کام جو ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں شروع ہوا، حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا، حضرت صدیق نے کام شروع کیا، اور اپنے کمال و تمام کو جب پہنچا تو وہ خلافت عثمانیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد چونکہ آپ کی شہادت ہوئی اور مفسدین کو فساد پھیلانے کا موقع ملا، یہودیوں کو فتنہ پروری کا موقع ملا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دشمنوں کی سازشوں نے، یہودیت کی مکاریوں نے، عیاریوں نے سیدنا علی کے پاؤں نہ جمنے دیے، بلکہ ہر وقت آپ کو ایسے ایسے معاملات میں الجھا دیا کہ کبھی سیدہ عائشہ سے لڑائی ہو گئی، کبھی سیدنا معاویہ سے لڑائی ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جنگ و جدل کا شکار ہوئے کہ فتوحات اسلامیہ کا وہ جو ایک سیل میں مہار جا رہا تھا وہ رک گیا۔ اسی لیے بعض خوارج نے جب حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے آ کے بطور اعتراض سوال کیا کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام پھیلتا چلا گیا، لیکن جب آپ سے خلیفہ بنے ہیں تو کوئی علاقہ بھی فتح نہیں ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا جامع اور ایسا سچا جواب عطا فرمایا کہ خصم کی زبان بھی بند ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے وہ جواب جو ہے لوگوں کے لیے باعث ہدایت بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سائل سے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر، جب حضرت عمر اور حضرت عثمان خلیفہ تھے تو وزیر علی تھا، اور جب میں خلافت میں بیٹھا تو وزیر تم جیسے لوگ بن گئے، تو پھر کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ انسان کی قوت جو ہے اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، انسان کی قوت جو ہے اس کے مشیر ہوتے ہیں، انسان کی قوت جو ہے اس کے وزیر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا تھا کہ ہر کام میں صحابہ سے مشورہ کریں،
ورنہ آپ جانتے ہیں حضور کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل بھیج دے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی اتار دے، اللہ وحی کے ذریعے خبر عطا فرما دیں، تو آپ کو تو کسی قسم کے مشورے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے حکم دیا گیا فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ آپ ان سے مشورہ کیا کریں، اور مومنوں کی تو شان یہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء، بعض حضرات جو ہیں، مشورے کا معنی جمہوریت نہیں ہوتی، مشورے کا معنی ہوتا ہے ارباب حل و عقد سے رائے لی جائے۔ اب مثلا تفسیر کے معاملے میں رائے لینی ہو تو کسی جاہل سے آپ کیا رائے لیں گے؟ اسی طرح اگر آپ نے کسی بیماری کے بارے میں مشورہ لینا ہو تو کبھی لوہار سے تو مشورہ نہیں لیں گے کہ مجھے ہڈیوں میں تکلیف ہے، مہربانی کر کے کیا خیال ہے آپ ایک دو ہتھوڑے مار کے سیدھا کر سکتے ہیں؟ تو یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی درخان کا کام ہے تو لوہار سے مشورہ نہیں لیتے۔ تو اسی طرح جب خلافت کا معاملہ ہوگا یا دین کا معاملہ ہوگا یا جہاد کا معاملہ ہوگا یا اسلام کے احکام کا معاملہ ہوگا تو ان لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا جو اس کے اہل ہوں گے، جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، جن کے اندر قوت رائے ہوگی، جن کے اندر صلابت فکر ہوگی، اور جن کا اسلام پہ گہرا مطالعہ ہوگا، تاکہ وہ جو مشورہ دیں قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بڑے صاحبزادہ جو ہیں خلافت میں متمکن ہوئے، لیکن آپ نے الحمدللہ امت اسلام پہ وحدت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی خلافت کو قربان کر دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی، اور اس صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری امت کو امن ملا، اور سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ ہیں جن کے دور میں الحمدللہ مسلمانوں نے بحری بیڑے بنائے، اور مسلمانوں نے سمندروں کے سینوں پہ سوار ہو کر بھی دشمنوں سے لڑائیاں کی، اور جن کے زمانے میں اللہ نے فتوحات اور اسلام کے پرچم کو مشارق الارض و مغاربہا تک پہنچا دیا۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ قرآن کی اس آیت مبارک سے استدلال کیا ہے علماء امت نے۔ اب دو باتیں باقی ہیں کہ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی، 30 سال کے بعد جو ہے پھر بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ دماغوں میں رکھ لیں کہ اسلام کی نظر میں نہ بادشاہت معیوب ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ حکومت مرغوب ہے، بلکہ اسلام نے جہاں خلیفے کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل پہ جب احسان فرمایا، اپنے منت کا ذکر فرمایا، فرمایا وجعلکم ملوکن، کہ ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو اگر بادشاہت بری ہوتی تو اللہ کبھی اس کو مدح کے ضمن میں ذکر نہ فرماتے، اگر بادشاہت بری ہوتی تو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی بادشاہ نہ بناتے، اگر بادشاہت بری ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت نہ ملتی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت نہ ملتی، اور میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین اور دنیا دونوں کی شاہی عطا فرمائی۔ تو اصل بات اسلام میں یہ ہے کہ نام میں چاہے بادشاہت ہو یا خلافت ہو یا کوئی اور لفظ ہو، اصل ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس نے اسلام کا نفاذ کیا ہے، کیا اس نے اللہ کے دین کو نافذ کیا ہے، کیا وہ اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق فیصلے کر رہا ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بھی ہو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو قرآن کی ضد میں فیصلہ کرتے ہیں، جو قرآن کو چھوڑ کے غیروں کے فیصلوں پر فیصلے کرتے ہیں، فرمایا وہ تو حد سے نکلنے والے ہیں، وہ اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ وہ تو کفر کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن اتارا اسی لیے ہے تاکہ قرآن کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو فرمایا تھا وہ سچا ہے کہ 30 سال تک خلافت کا معنی یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی ایسی خلافت کے گویا نبوت کے کاموں کو مکمل کرنے والی ہو، گویا اس کے اندر عین نبوت کی جھلک نظر آتی ہو،
گویا اس کے اندر ایسا معلوم ہو کہ بالکل جیسے حضور پاک کا زمانہ گزر رہا ہے، اس لیے کہا گیا ہے۔ ورنہ یہ دشمن جو اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی، اگر خلافت اسلامیہ، اگر اسلام کا آئین، اگر اسلام کا قانون اتنا کامیاب ہوتا تو خود حضور کیوں فرماتے کہ 30 سال چلے گا اور اس کے بعد نہیں چلے گا؟ تو یہ بات نہیں مانا، 30 سال تک یعنی اس منہج پر، اس نہج پر، اس طرز پر جو طرز تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ بعد میں عدل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جب دور آیا تو ساری دنیا نے اعتراف کیا کہ وہ ثانی عمر ہیں، اور انہوں نے اپنے عدل و انصاف سے پوری دنیا پہ الحمدللہ اسلام کا بھی اور عدل کا بھی سکہ بٹھا دیا۔ تو اس بات کو سمجھا کریں، محض اعتراض کرنا الگ بات ہے اور حقیقت سمجھنا الگ بات۔ اب دیکھیں نا، حضور کے زمانے میں بھی صحابہ نے آ کے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی حالت اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر ہمیشہ وہی کیفیت برقرار رہے تو بس تو آسمانوں کے فرشتے تمہارے راستوں پہ پر بچھا دیں گے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ لائٹ کے نیچے بیٹھے ہیں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے، اب دور ہو جائیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ جب نور نبوت قریب ہو، جب نور ایمان روشن ہو تو وہ اثرات الگ ہوتے ہیں۔ جب آدمی دور ہٹتا جائے گا نورانیت سے تو لازمی بات ہے کہ اس کو تاریکی کا اور ظلمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو میرے آقا کا دور ہے، کوئی صحابی مقام نبوت کو نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی تابعی صحابی نہیں کہلا سکتا، اور کوئی تبع تابعی جو ہے وہ تابعی نہیں بن سکتا۔ ہر دور میں فرق تو آئے گا۔ لازمی بات ہے کہ جیسے جیسے ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے، اسی طرح ہمارے ایمان میں بھی اور اعمال میں بھی کمزوریاں آتی جائیں گی۔ اسی لیے علماء اور اولیاء اللہ لکھتے ہیں، جو علماء اور اولیاء مجاہدے کراتے ہیں، اپنے معتقدین سے ریاضات کراتے ہیں، ان کو ذکر کی چکیوں سے گزارتے ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ دراصل صحابہ کو تو ایسے ریاضت کی اور ایسے مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو آئے بس حضور کے چہرے پہ نظر ملی اور ہاتھ سے ہاتھ ملا اور سارے مقامات طے ہو گئے۔ ان کا تو صرف کلمہ پڑھنا اور حضور کی صحبت میں بیٹھنا کافی ہوتا تھا۔ اسی طرح پھر جو صحابہ کی قوت تھی وہ تابعی میں نہیں ہو سکتی، جو تابعیوں میں قوت تھی وہ صحابہ سے کمزور ہوتی گئی۔ تبع تابعین کے دور میں آ کے اور ہم کمزور ہو گئے، اور ان سے جتنا دور ہوتے گئے اور کمزور ہو گئے۔ اس لیے پھر اولیاء اللہ نے، علماء نے اس قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھ کر کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، انہوں نے پھر اپنے ہر مریض کے لیے مجاہدے تیار کیے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کو جھوٹ کیسے چھڑوایا جائے، یہ آدمی جو ہے فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس کو گناہوں سے بچنے کا کیا ہیلا کیا جائے، یہ آدمی بے نماز ہے، اس کو کیسے نمازی بنایا جائے، یہ آدمی جو ہے نعوذ باللہ منشیات میں مبتلا ہے، اس کو کیسے چھڑایا جائے، اس آدمی کے دل میں حضور کی محبت کی کمی ہے تو کیسے بڑھائی جائے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے علاج تجویز کیے، جیسے معالج جسمانی ہمارے جسم کا علاج کرتا ہے، اسی طرح معالج روحانی جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہوتا ہے، تصوف وہی تصوف ہے، ولایت وہی ولایت ہے، مقام وہی مقام ہے جس میں اتباع کتاب و سنت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 12 آدمی ایسے پیدا ہوں گے خلیفہ جو نظام اسلام کے استحکام کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض شیعہ حضرات نے اپنے 12 امام بنانے کی کوشش کی، تو یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ پہلے جن کو وہ 12 امام مانتے ہیں ان کو تو کسی جگہ خلافت ملی ہی نہیں، ان کو تو تمکن فی الارض نصیب ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر تو وہ آیت قرآنی کا خلاف ہو گیا، کیونکہ آیت قرآنی کا تقاضا یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین کی خلافت ملے گی، جیسے کہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے
ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام میں خلافت جو ہے وہ مسیحیت کا پوپ نہیں ہوتا، یعنی اسلام میں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا جیسے مسیحیوں کا پوپ ہوتا ہے کہ جس کے لیے پیشانیوں کا سجدہ اور دلوں کی عقیدت کافی ہو، بلکہ اسلام تو خلیفہ اس کو مانتا ہے جس کو استخلاف فی الارض نصیب ہو، جس کو تمکن فی الارض نصیب ہو۔ اگر اس کو تمکن فی الارض نصیب نہیں ہوا تو وہ اسلام کی روح سے خلیفہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ البتہ 12 آدمیوں کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وہ 12 ہوں گے۔ فرمان رسول عربی بالکل سچ ہے، حدیث مبارک بالکل سچ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 12 کے 12 ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک تو ان میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں اور سب سے آخر میں امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی جو ہوں گے ان کا نام حضور کے نام پہ محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور اس کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہوگی۔ اور اسی طرح سے یہ بھی سوچ لیں گے یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ ایک امام مہدی غار میں چھپا ہوا ہے، تو ایسا امام کا کیا فائدہ جو وقت فتنہ ہے، دنیا مر رہی ہے اور وہ غار میں بیٹھا رہے، دنیا گمراہ ہو رہی ہو اور وہ غار میں چھپا رہے؟ تو اس کی تو ضرورت ہے کہ آگے عدل پھیلائے، آگے اسلام پھیلائے، آگے دنیا سے فتنے ختم کرے، نہ کہ خود اپنے آپ کو چھپا کے غار میں بیٹھا ہو۔ تو یہ بات تو محض ایک افسانہ ہے، ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے، ورنہ مہدی حقیقت ہے، وہ آئے گا، لیکن اس کا نام بھی حضور نے بتلا دیا کہ اسمہ علی اسمی، کہ اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت کے مطابق ہوگی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ یعنی قریش سے ہوگا، اور اس کے بعد ان کا دور ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا دیں گے، اور آپ کے آنے کے بعد صلیب کی قوت کو مٹا ڈالا جائے گا، آپ کے آنے کے بعد یہودیت کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، آپ کے آنے کے بعد دجال کو قتل کیا جائے گا، آپ کے آنے کے بعد جزیہ ختم کر دیا جائے گا، لَيَمْنَعَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم تقریباً 40 سال تک رہیں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور دفن ہوں گے فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ اب خدا کی شان دیکھیں، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں کہ خلیفہ اول بھی حضور کے روضے میں سویا ہوا ہے، اور آخر میں آنے والا اتباع نبی کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے روضے میں آئیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے کہ میں ہوں گا، عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ان آیات مبارکہ کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یاد رکھیں کہ کفر کا معنی دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہے کفر کا، لغوی معنی تو ہوتا ہے ناشکری کرنا، یعنی اللہ کوئی نعمت دے اور آدمی شکر نہ کرے، اللہ آپ کو اولاد دے آپ شکر نہ کریں، اللہ نے آپ کو صحت دی آپ شکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، اللہ چاہتے ہمیں جانور بنا دیتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ہمیں اندھا بنا دیں، اللہ چاہے ہمیں لنگڑا بنا دیں، اللہ چاہے ہمیں معذور کر دیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو نہ شکری کرنا جو ہے اس کا معنی بھی کفر ہے، اور ایک کفر ہوتا ہے کہ آدمی ایمان کے مقابلے پر اللہ پر ایمان، رسول پہ ایمان چھوڑ دے، یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ آیت استخلاف کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ جو آدمی نہ شکری کریں گے وہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ دلیل واضح ہوتی ہے کہ جو خلفاء ثلاثہ کو نہ ماننے والے ہیں گویا کافر ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یاد رکھیں کہ فاسق کا معنی ہوتا ہے حد سے نکلنا، اسی لیے چوہا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں عربی میں فوائسقہ، کیونکہ چوہا آپ نے دیکھا نا کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر، وہ اپنے نکلنے کے بڑے راستے رکھتا ہے۔ تو اس لیے فاسق کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نظام کو توڑنا، اللہ کے حدود کو توڑنا، اللہ کے فرمان سے بہانے بنا کے نکل رہا ہے
کبھی کپڑے خراب ہیں تو نماز سے نکل گیا، کبھی طبیعت خراب ہے تو روزے سے نکل گیا، کبھی جناب لوگ مذاق بناتے ہیں تو داڑھی سے نکل گیا، کبھی لوگ تانا دیتے ہیں تو جناب اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں فسق میں آ جاتی ہیں کہ حدود سے نکلنا۔ تو جن لوگوں نے گویا یعنی اصحاب رسول پہ ایمان نہ لائے وہ بھی حدود خداوندی سے نکل گئے۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی اصلاح حضور کے بعد اب 3 جماعتیں ہیں، یہ دیکھ لو کہ ہم ان 3 میں سے کس میں ہیں۔ اگر ان 3 میں ہم کسی میں نہیں ہیں تو گویا ہم اسلام میں نہیں ہیں۔ وہ 3 جماعتیں کون سی ہیں؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ فرمایا پہلی جماعت جو ہے مہاجرین صحابہ کی ہے، وہ تو ہم نہیں بن سکتے، وہ زمانہ گزر گیا۔ والانصار سے مراد کیا ہے؟ انصار مدینہ۔ فرمایا وہ انصار مدینہ کا زمانہ بھی گزر گیا، ہم نہیں بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اب ایک جماعت باقی رہ گئی ہے، غور کر لو کہ ہم اس کے اندر ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو گویا ہم ایمان میں نہیں ہیں۔ اور وہ تیسری جماعت کون سی ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجرین و انصار کی اتباع کرے اور اخلاص کے ساتھ اتباع کرے۔ تو فرمایا جو ان کی اتباع نہیں کرتے تو گویا وہ اس سے بھی نکل گئے، جب اس سے نکل گئے تو گویا وہ مومن نہ رہے۔ مومن تب بنیں گے جب ان 3 جماعتوں میں سے ہوں گے، یا مہاجرین ہوں گے یا انصار ہوں گے یا ان کے پیروکار ہوں گے۔ اب جو ان کے پیروکار ہوں گے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اگر ہم ان 3 میں نہیں ہیں تو گویا اللہ کی رضا سے ہم نکل گئے۔ ان ساری آیات کے بعد جو آیات آج ہم نے سبق میں پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی اپنی امت کو فرما دیں، ایمان والوں کو فرما دیں کہ اب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے مومنین بندوں کو، ایمان والوں کو بتلا دے کہ نمازوں کو قائم کریں۔ اقیم الصلاۃ، یاد رکھو میرے عزیز، میرے محترم، میرے بھائی، ہمیشہ سارے قرآن کو آپ دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کریں، ترجمے کا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ہر جگہ یہ ملے گا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ یا کہیں فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک کہیں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو قائم کرو۔ یاد رکھو قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ علماء مفسرین محدثین نے فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو ادا کرے اس کے ارکان و فرائض کے ساتھ اوقات مقررہ میں۔ اگر وقت مقرر میں ادا نہ کرے تو نماز کو قائم نہیں کیا۔ ایک آدمی بیٹھا رہے سوتا رہے، جب سورج نکلنا قریب آئے اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکرے مار لے تو نماز کو قائم نہیں کیا۔ اسی طرح جیسے آدمی اپنے کام میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اچھا پڑھتے ہیں اچھا، جب سورج پیلا ہونا شروع ہو جائے اٹھ کے جلدی جلدی ٹکرے مار کے عصر کی نماز پڑھ لے تو یہ نماز قائم نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا تو منافق کی نماز ہے۔ نماز قائم کرنے کا معنی کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کے اوقات معین کیے ہیں تو ان اوقات میں نماز کا ادا کرنا۔ اچھا نماز اوقات میں ادا کرے لیکن ارکان فرائض واجبات کا خیال نہ کرے۔ تکبیر تحریمہ کے بجائے کھڑے ہو پتہ ہی کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے کہ نہیں کہا۔ اچھا رکوع کر رہا ہے تو ایسے بس اللہ اکبر بس گردن جھکائی اور کھڑا ہو گیا۔
سجدے میں جا رہے ہیں ایسے جیسے بس ماتھا زمین کو لگا اور فوراً جیسے کرنٹ لگ گیا ہو، اندر بجلی کا آدمی اٹھا لیتا ہے، ٹکریں مارتا ہے یا مرغے کی طرح دانے چگتا ہے، یہ نماز نہیں ہوتی، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہوتی۔ یاد رکھے رکوع کرے حتی تطمئن راکعا، کہ بالکل اطمینان کے ساتھ اور بالکل اپنی کمر کو سیدھا کر لے اور بڑے آرام سے تسبیحات ادا کرے، اور پھر جب کھڑا ہو تو بالکل ہر ہڈی اپنے مقام پہ آ جائے۔ اللہم ربنا لک الحمد، اگر اکیلا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، اور سجدہ کرے حتی تطمئن ساجدا۔ تو نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے شروط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، فرائض و واجبات کے ساتھ، اپنے اوقات کے وقت میں ادا کریں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور اللہ نے اگر تمہیں صاحب مال بنایا ہے، اللہ نے اگر تمہیں غنی بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اگر امیر بنایا ہے تو 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے۔ جو بھی مہینہ آپ مقرر کر لیں، اپنے ذاتی اخراجات، تجارتی مال ہے، سب کی اسیس کر کے قیمت لگا کے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دے۔ اسی طرح اس نے کچھ پلاٹ خریدے ہیں، کوئی جگہ خریدی ہے بیچنے کے لیے، تو اس کی بھی ہر سال کی قیمت کی اسیسمنٹ کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر رہائش کے لیے ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے تو جو بھی کھیتی آپ کاشت کریں گے اس کا آپ عشر دیں گے، 10واں حصہ دیں گے یا 20واں حصہ دیں گے۔ یعنی اگر آپ ایسے پانی سے کاشت کرتے ہیں کہ آسمانوں سے پانی برسا، آپ نے ہل چلائے اور جناب کھیت ڈال دیا، آپ محنت نہیں کی، آپ نے پانی خریدا نہیں ہے، تو اس میں سے تو آپ کو 10واں حصہ دینا ہوگا۔ اور اگر آپ نے پانی خریدا ہے، آپ مالیہ ادا کرتے ہیں، آپ یانا ادا کرتے ہیں، ٹیوب ویل پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پانی خریدتے ہیں، پھر آپ 20واں حصہ دیں گے۔ جو بھی چیز پیدا ہوگی، جتنی پیدا ہوگی، یعنی اگر وہ 20 کلو ہے سمجھیں 1 کلو دیں گے، اگر آپ کا دوسرا فصل ہے اور 10 کلو ہے تو 1 کلو دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات اللہ نے فرائض میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور صرف اسی پہ خوش نہ ہو جانا بلکہ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی ہر بات میں اطاعت کریں۔ صرف یہ نہیں اچھا جی نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی چھوڑو، کیا یار باقی کوئی داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ چھوڑو یار، تو مولویوں نے بنا رکھا، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، السلام علیکم، بس ختم ہو گئی بات۔ فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مانا؟ جن کاموں کا حکم دے ان کو بجا لاؤ، اور جن کاموں سے منع کر دیں ان سے رک جاؤ۔ دونوں چیزوں میں اطاعت کرو، کہ جن چیزوں کا اللہ کا نبی حکم دے کر لو، اور جن چیزوں سے اللہ کا نبی منع کرے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب تم ایسا کرو گے لعلکم ترحمون، تو اللہ تم پہ رحم فرمائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، میرا مدنی جنہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، جنہوں نے آپ کی توہین کی ہے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی تکذیب کی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم کو تھکا دیں گے، زمین میں بھاگ جائیں گے، اللہ ان کو کیسے پکڑے گا؟ وہ ان کے پاس بڑی زمین ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ چھپ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ فرمایا نہ، کوئی اللہ کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتا۔ جب میں عذاب دینے پہ آؤں گا تو میرے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اور اصل ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی عذاب دیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کو دیا، ورنہ اصل عذاب تو عذاب آخرت ہے۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا برا ٹھکانہ ہے، کیا بری لوٹنے کی جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم
तमाम मुसलमानों का खात्मा ईमान पे फरमाए, जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए और जहन्नम की आग से बचाए, और अल्लाह आलम इस्लाम को अमन नसीब फरमाए, इस्तेहकाम नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों पे अपनी कुदरत से कहर नाजिल फरमाए, अपनी कुदरत से इंतकाम ले। हम आजिज हैं, हम बेबस हैं और हम बेअकल हैं। मेरा मौला, हमें तो एहतजाज करना भी नहीं आता। हम शान रिसालत के लिए निकलते हैं और अपने घरों को जला डालते हैं। हम शान रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते हैं और अपने घरों को आग लगा देते हैं। मेरा मौला, हमें न मांगना आता है न एहतजाज करना आता है। बस अपनी कुदरत के साथ मेहरबानी फरमा दे। आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा और सरकार दो आलम की शान को इतना ऊंचा कर दे कि काफिर मजबूर हो जाए मानने के लिए। अगर आपने मदद न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सब पे रहम फरमा और परेशानियां दूर फरमा। कहते जी कि मेरा एक अजीज है जो हज के दौरान में गाड़ी से गिर के बेहोश हो गए। उनको अरफात की अस्पताल में रखा गया और शाम को फिर उनको उसी हालत में मुस्तशफा अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और 1 महीना वो अस्पताल में रहे। बहरहाल याद रखें कि मुज़दलिफ़ा, मिना, ये जो भी हुआ वो माजूर थे, उन पे कोई मसला नहीं, कोई दम नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अलबत्ता तवाफ़ ज़ियारत चूँकि हज का फर्ज है तो लिहाजा अब अगर वो इस काबिल हो गए हैं कि तवाफ़ ज़ियारत कर लें तो तवाफ़ ज़ियारत अदा कर लें। और अल्लाह ने अगर उनको तौफीक दी है, यानी साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब गिना हैं, अल्लाह ने पैसा भी दिया है, तो एहतियातन 2 दम जो है वो अदा कर दें। अगर गरीब है तो वो भी न दें। बस जिस वक्त चलने के काबिल हो जाए या रेडी पे बैठने के काबिल हो जाए, उनको नियत करा के तवाफ़ ज़ियारत और सफा करा दें। वल्लाहु आलम। अगर आपके वालिद फौत हो गए हैं और आप ख्वाब देखते हैं तो ये जरूरी नहीं होता जो आप देखें उसी तरह हकीकत हो। कभी ख्वाब जो है वो बिल्कुल उलट भी होते हैं, कभी ख्वाब जो है बेअैन ही उसी तरह होते हैं जिस तरह आपने देखा है। दूसरी बात यह है कि ये भी देखना पड़ता है कि ख्वाब देखने वाला कौन है। जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, अब ख्वाब को ज्यादा अहमियत है या नमाज पढ़ने को ज्यादा अहमियत है? और ख्वाब उसने दिन को देखा है, रात के अव्वल हिस्से में देखा है कि रात के आखिर हिस्से में देखा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बहरहाल आप एहतियातन खैरात कर दें, सदका करें ताकि अल्लाह आपके वालिद को सवाब अता फरमाए। एक के माँ और बीवी, दूसरे रिश्तेदार रिश्तेदार ज़ल्ज़ले में फौत हो गए। 3 बच्चे माशाअल्लाह जिंदा हैं। क्या वो दूसरी शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? इस्लाम ने तो मना नहीं किया, बल्कि इस्लाम का तो हुक्म है कि बीवी फौत हो जाए या खामद फौत हो जाए तो फौरन शादी करे ताकि आदमी गुनाहों से महफूज रखे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बीवियां जो की हैं वो बेवा नहीं। हजूर के घर में कुंवारी बीबी तो सिर्फ सैयदा आयशा है, बाकी सारी बीवियां जो हैं या बेवा हैं या मुतलका हैं, शादीशुदा हैं। इसीलिए कि उम्मत को क़यामत तक दर्स मिले, वरना हजूर के लिए क्या कमी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इशारा भी फरमा देते तो सारे सहाबा अपनी बेटियां कुर्बान कर देते, लेकिन हजूर के हर काम में तालीम है उम्मत के लिए। लिहाजा अगर वो बंदा शादी करना चाहता है बिल्कुल करे, लेकिन सोच समझ के शादी करे ताकि उसके जो बच्चे हैं पहले उनकी तरबियत पे बुरा असर न पड़े। क्योंकि एक हदीस मुबारक में आता है कि एक सहाबी को हजूर पाक ने देखा कि उसके पगड़ी पे पीले रंग का कुछ थोड़ा सा धब्बा है,
تو حضور پاک نے سمجھ لیا کہ میرا صحابی ہے، بہرحال یہ زعفران ایسے تو نہیں لگائے گا، تو آپ نے پوچھا تزوجت، تم نے شادی تو نہیں کی ہے؟ وہ بیوی کی خوشبو تو نہیں لگی تمہارے دوپٹے کو، تمہارے پگڑی کو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے شادی کی ہے، تو میں نے خیال نہیں کیا شاید وہ بیوی کا عطر جو ہے مجھے لگ گیا اس کے بالوں سے۔ تو آپ نے فرمایا تزوجت بکرا ام سیبا، کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا کسی شادی شدہ یعنی بیوہ یا متعلقہ سے؟ رسول اللہ سیبا، میں نے تو بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ اللہ کے بندے، حل لا تزوجت بکرا، تم نے کیوں نہیں کنواری لڑکی سے شادی کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری 6 بہنیں ہیں، میری 6 بہنیں گھر میں موجود ہیں، اور اگر میں کوئی نوجوان کنواری لڑکی شادی کر کے لے آتا وہ تو میری بہنوں کی عمر کی ہوتی، ان کی تربیت کون کرتا، ان کو سنبھالتا کون؟ میں نے تو اپنی خواہش نفس پوری کر لی، لیکن بہنوں کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا احسنت، تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ تم نے اپنے بہنوں کا خیال رکھا ہے لیکن اپنی نفس کی خوشی کا خیال نہیں رکھا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے تمہیں بچے دیے ہیں اور وہ بچے ستم رسیدہ ہیں کہ باقی ان کے ماں وغیرہ سب جو ہیں زلزلے میں ختم ہو گئے، اب وہ تو بیچارے گویا کہ ایک بڑی یعنی اہم ترین مصیبت کو آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، تو آپ کو شادی کرنے میں شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ایسی عورت کو دیکھ بھال کے شادی کرو کہ جو کل تمہارے بچوں کی پرورش کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے، ان کے لیے عذاب بن کے نہ آ جائے کہ ایک زلزلے سے پہلے گزرے ہیں، دوسرا زلزلہ تم ایک عورت ان کے سر پہ بٹھا دو۔ اگر ایسی عورت نہ ملے تو پھر ضروری نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بڑے پیغمبر آئے ہیں، حضرت ادریس آئے ہیں، حضرت شیس آئے ہیں، لیکن اول رسول جو شریعت لائے وہ حضرت نوح ہیں۔ کہ ہمارے ہاں لڑکی ہے اس کو جنات اٹھا لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ نعوذ باللہ وہ غلط کام بھی کرتے ہیں، یہ کیسے پتا ہے آپ کو کہ جنات لے جاتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جن نہ ہو؟ نہیں، یہ پتا کیسے ہے آپ کو جنات لے جاتے ہیں؟ لڑکی نے کہا یا جن آپ کو ملے ہیں؟ پہلے یہ تحقیق تو کرو نا، علاج تو بعد میں کریں گے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جنات لے جاتے ہیں؟ یہ میرا بھائی اکثر جو ہیں 100% نعوذ باللہ بڑے بڑے فتنے اور بہانے بھی ہوتے ہیں۔ ایک جھوٹا پیر ہوتا تھا، پتہ نہیں مر گیا زندہ ہے، اللہ رحمت کرے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، زندہ ہے تو اللہ اس کو بھی ہدایت دے، کوئی ہمارا دشمن تو نہیں ہے نا۔ وہ جناب اللہ معاف کرے، وہ مجبور عورتیں آتی ان کے فائدہ اٹھاتا مجبوریوں سے۔ اسی طرح ایک عورت کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اس نے جا کے اپنے خاوند کو شکایت کی کہ یہ کیسا پیر ہے۔ تو اب جناب اس کا خاوند بھی کچھ زور والا آدمی تھا، تو وہ بھی غصے میں آیا اور آ کے پیر صاحب سے لڑنے لگا۔ اس نے کہا ٹھنڈے ہو جاؤ، لڑو نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جنات جو ہے نا کبھی کبھی میری شکل بنا کے لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں، میں تھوڑی کرتا ہوں۔ وہ ٹھنڈا ہو کے بیچارہ گھر چلا گیا۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی عورتیں خود بھی مکر کرتی ہیں، کوئی جن شن اٹھا کے نہیں لے جاتی، وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیتی ہیں ہاں ہمیں جن اٹھا کے لے گیا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو بہرحال سورۃ البقرہ پڑھیں گھر میں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے۔ خواب برے آتے ہیں تو رات کو آیت الکرسی اور قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے سویا کریں۔ اگر ایک آدمی نے مثلا نعوذ باللہ کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی بیوی کا کیا قصور ہے کہ زنا یہ کرے نکاح اس کا ٹوٹ جائے؟ اچھی بات ہے، یعنی دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا، ایک ہے کہ ویسے منہ سے نکل گیا، اس کا تو کوئی بات نہیں، ایک ہے کہ اس نے جان بوجھ کے اس کو بہن کہا یا ماں کہا تو حرام ہو گئی،
اب وہ کفارہ جب تک کفارہ زہار ادا نہیں کرے گا حلال نہیں ہوگا۔ یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھے، اور اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے بس جان چھوٹی، وہ تو آج کل بڑا آسان ہے، 10 ریال ایک آدمی کی روٹی کے لگتے ہیں اور 60 مسکین 600 ریال دے کے خلاص ختم ہو گیا۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر کفارہ طعام کا قبول ہوگا۔ کو 16 مہینے ہو گئے ہیں باہر آئے ہوئے، اس کے بعد اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے، تو کیا یہ بچہ اس کا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی حمل جو ہے نا 9 مہینے کے بجائے سال بھی ہوتا ہے، 1.5 سال بھی ہوتا ہے، 3 سال بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جلد بازی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو بچے کے اعضاء، شکل و صورت بھی تمہیں بتا دے گی، ورنہ آج کل تو بڑا آسان ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، فوراً فیصلہ ہو جائے گا تیرا بیٹا ہے کہ نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں۔ آدمی کو سب صبح جب اٹھا ہے تو اس کی شلوار پہ اس کو 1-2 قطرے نظر آئے، 1-2 قطرے جو ہے نا میرا بھائی، وہ منی جو ہے وہ 1-2 قطرے نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے مزی ہو سکتا ہے ودی ہو، اور پھر اگر منی ہو تو باقی اعضاء کو بھی تو لگے گی نا، صرف کپڑے کو تو نہیں لگے گی نا۔ اگر یقین ہے کہ احتلام ہوا ہے غسل کرے، کپڑے دھو دے، اگر نہیں تو وضو کافی ہے۔ اگر ہم نے کپڑے دھونے ہیں تو صابن ضروری ہے؟ بالکل نہیں، حضور کے زمانے میں صابن تھا؟ یہ تو اللہ کے بندے بعد میں بنا، کوئی ضروری نہیں، مانے پانی سے دھو ڈالو، صاف کرنا ضروری ہے، صابن ہو نہ ہو۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے ہاتھ کانوں کے لو کے برابر ہوں۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کوئی حرج نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے معاف کر دی، بھائی وہ تو دشمن ہے نا، جب تم اللہ کے رستے پہ چلو گے وہ تو زور لگائے گا نا ہٹانے کے لیے، کوئی فکر نہیں۔ اگر ایک آدمی ریاض سے آ رہا ہے 9 تاریخ کو یا 10 ذی الحجہ کو، عمرہ نہیں کر سکتا، 9 سے 13 تک نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے دوسرے کسی علاقے میں، واپسی مدینے کے راستے سے ہوئی، چونکہ آپ کام کے لیے تھے تو عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے غسل کیا ہے، مثلا غسل جنابت ہے یا ویسے کام سے آیا غسل کیا، تو اس کا وضو ہو گیا۔ اگر اس نے ہاتھ دھوئے ہیں، کلی کی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، وضو کی نیت ہو گئی دل میں، وہ پھر دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہ میں نے حج افراد کیا تھا، ہم نے مینا میں آنے کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد بال کٹوائے، اور بال کٹوانے کے بعد احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، پھر طواف زیارت اور صفا مروہ جو ہے وہ کپڑے پہن کے کیا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے، کوئی منع نہیں، آپ کا احرام کھل گیا۔ کہتے جی کہ مجھے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنی کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ نے خود اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے یمددکم باموال وبنین، استغفار کرنے والوں کی مال میں بھی اولاد میں بھی میں برکتیں دیتا ہوں، بڑھا دیتا ہوں۔ پتہ کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، بدعت ہے، قرآن پڑھتے ہیں یا مٹھائی بانٹتے ہیں، بدعت ہے نہ، مٹھائی خوشی میں بانٹتے ہیں کہ جان چھوٹی مر گیا، کوئی وجہ تو ہو نا بھی، آخر مٹھائی جو کھا رہا ہے قبر پہ کھڑے ہو کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں جو 30 دن کل خوانی کرتے ہیں یہ سب بدعات ہیں، مرنے والی کی جمعراتیں اور جلیسویں کرتے ہیں، سارے کے سارے بدعات ہیں۔ اگر دونوں فریقین نے مثلا لڑکی کے باپ اور لڑکے کے باپ، لڑکی لڑکا دونوں چھوٹے تھے، ان کے اولیاء الامور نے ان کا نکاح کر دیا، وہ نکاح پکا ہو گیا، لیکن جوان ہونے کے بعد وہ لڑکا جو ہے نعوذ باللہ منشیات میں ہے، نشے میں ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، اب وہ رشتہ دینا نہیں چاہتے ہیں تو خلو کریں، درخواست دائر کریں محکمے میں اور فراغت حاصل کریں، ورنہ جب تک وہ طلاق نہ دے نکاح تو کھڑا ہے۔ امتوں پہ بھی حج تھا، بالکل سب پہ تھا، حضرت آدم نے بھی حج کیا۔ حضور کے زمانے میں ہجرت کرنے کے بعد جو ہے حج فرض ہوا ہے تقریباً 9 میں،
تو 9 میں حضور ہجری میں تشریف نہیں لے آئے، آپ 10 ہجری میں آئے۔ میرا آپریشن ہوا ہے، پتہ چلا کہ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی شفا نہ ہو، اللہ ہر بیماری کو ٹالنے پہ شفا دینے پہ قادر ہے۔ یہ بعض بیماریاں ایسی ہیں بندہ نام سن کے ویسے ہی مر جاتا ہے، بس کینسر ہو گیا، کینسر ہو گیا۔ اچھا ویسے نہیں مرنا تھا، اگر کینسر نہ ہوتا تو مرنا تو تھا نا، بچے گا تو کوئی بھی نہیں نا۔ جن کو کینسر نہیں ہے وہ نہیں مریں گے، جن کو ٹی بی نہیں ہے وہ نہیں مریں گے، جن کو ہارٹ ٹربل نہیں ہے وہ نہیں مریں گے۔ چلتے چلتے نوجوان گر جاتے مر جاتے۔ تو اس لیے ہر بات کا اللہ پہ یقین رکھو، زمزم پہ یقین رکھو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ قادر ہیں، وہ شفا دے سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، اب خاوند کچھ کہتا ہے، والد کچھ کہتے ہیں، اب اس کو خاوند کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر والد کہے کہ خاوند کے حقوق ادا نہ کرو تو بالکل والد کی اطاعت نہ کرے۔ وہ تو اب خاوند کے اجازت کے بغیر والد کے گھر میں بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں والد کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کو عزت دے، ان کے دکھ سکھ میں کام آئے، ان کو تکلیف ہو تو مدد کرے۔ اگر ہم فجر کی نماز کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک اسی وقت بھی 2 رکعت پڑھیں تو جائز ہیں۔ بھائی اصل جھگڑا نہیں، آپ نے بیٹھنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، بعد میں پڑھ لو، اختلاف نہ رہے۔ آپ کو کوئی مجبوری ہے جانا ہے، پڑھ لو، الحمدللہ، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش موجود ہے۔ یہ کوئی لڑائی کے جھگڑے تو مسئلے نہیں، یہ تو رحمت ہے اللہ کی۔ اگر ایک آدمی باہر ملک سے آ جائے اور اپنے ملک سے بھی احرام نہیں باندھا، جہاز میں بھی احرام نہیں باندھا، جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا تو دم پڑ گئی۔ حج پہ آیا، عمرہ تو کر لیا لیکن بال نہیں کاٹے، احرام نہیں کھولا، اسی میں حج کیا، ٹھیک ہے، اس کا حج قران ہوگا۔ نماز کی سجدے کی حالت میں پیچھے پاؤں نہ اٹھائیں، کیونکہ پاؤں اٹھانے سے فقہائے احناف کے نزدیک جو ہے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ انسان جو ہے وہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، تو 6 ہو گئے اور 1 چہرہ ہو گیا۔ تو اگر اس میں کوئی عضو اٹھا لے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی نے طواف زیارت جو ہے 12 کو نہیں کیا بلکہ ذی الحجہ کے آخر مہینے میں کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم ادا کرے، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ دم نہیں دینی ہوگی۔ عید الفطر کی رات میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، حج بھی کیا ہے، تو آپ کو بکری رکھنی تھی۔ اگر ایک عورت نے نعوذ باللہ کسی سے زنا کیا، حاملہ بالزنا ہو گئی، تو اب اس قسم کی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ میرا بھائی اگر وہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے، پکی اللہ کے آگے توبہ کر لے، توبہ کے بعد اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے، اس عورتوں سے نکاح کیا جائے جو عورتیں الحمدللہ پاک ہیں، کیونکہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اسی طرح فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور اسی طرح حضور نے قرآن پاک کہتا ہے کہ الزانیۃ لا ینکح الا زان، زانیہ عورت جو ہے وہ اپنے نکاح کے لیے زانی کو پسند کرتی ہے، اور زانی مرد جو ہے وہ اپنے نکاح کے لیے زانیہ کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ہے جائز ہو جانا، ہم سب گناہ گار ہیں، توبہ کرنے کے بعد ہر چیز معاف ہو جائے گی، لیکن شرعاً حکم یہی ہے کہ ایسی عورتوں سے بچیں۔ اختاروا لنطفکم، جب نکاح کرو تو ڈھونڈ کے کرو، اچھے گھرانے میں کرو، اچھی شریف لڑکیوں سے کرو، تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بھی گناہوں سے محفوظ رہیں۔ ورنہ خدا کی قدرت ہے کہ یہ سارے گھر میں کبھی نہ کبھی بات چلتی ہے کہ اچھا تم تو فلاں عورت کے بیٹے ہو، تمہاری تو ماں نے بھی ایسا کیا تھا، تمہاری تو ماں بھی ایسی تھی، تمہاری تو ماں بھی ایسی تھی، تو پھر اولاد بھی نعوذ باللہ اسی راستے پہ چل نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.